اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی کل ما فی صدورکم ولمحص ما فی قلوبکم، اس کی تفسیر چل رہی تھی کہ صدر سینہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک جگہ، اور قلوبکم ساتھ فرمایا۔ صدر میں تو ساری چیزیں آ گئی ہیں جتنے بھی ہیں، نظام ہضم وغیرہ، اور ساری چیزیں، دل، دماغ، کیا کہتے ہیں، پھیپھڑے وغیرہ اور تیلی وغیرہ، یہ ساری چیز۔ لیکن ما فی صدورکم، اس کی تفسیر چل رہی ہے کہ یہ انکشاف ایک تفسیر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر نکتہ ہی کی ضرورت تو احسن یہ ہے کہ کہا جائے کہ دو لفظ اس لیے اختیار کیے گئے ہیں کہ صدر باعتبار اپنی حقیقت کے ظاہر ہے، سینہ جیسے ہوتے ہیں نا، سینہ چوڑا سینہ ہے، یہ باعتبار ظاہر ہے، اور قلب باعتبار اپنے حقیقت کے باطن ہے کہ اندر چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اس میں اشارہ اس پر ہے کہ کبھی ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی کبھی ابتلاء سے اول صدور کی اصلاح کی جاتی ہے جو کہ جوارے سے ہے، اور اس کا اثر باطن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تمہیز سے قلب کی اصلاح کی جاتی ہے جو کہ باطن ہے، اور اس کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے صوفیاء میں بھی اس کے اوپر بڑی بحث ہے کہ ظاہر کا درست کرنا سے شروع کرے، کیونکہ وہ ذرا آسان ہوتا ہے، تو اس کا اثر باطن پہ پڑ جاتا ہے۔ نقشبندی حضرات کا دوسری طرف ذوق ہے کہ پہلے دل کے اوپر اس کو منور کیا جائے تو اس کا اثر پھر ظاہر پہ پڑتا ہے۔ تو یہ ہے اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہ میرے اندر کی دولت جو ہے دل و دماغ کی، وہ بہت بہتر شاندار ہو میرے ظاہر سے۔ اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کی بھی جو دولت ہے وہ بھی آپ کے نیک پاک صالحین جیسی ہو، ایسی ویسی نہ ہو۔ واجعل ہمت ہوایا فیما تحب و ترضی، میری دل میں جو خیال اٹھیں اور میری جو خواہشات ہوں وہ بھی تمہیں جو راضی کرنے والی، وہ میرے منصوبے وہ ہوں جو آپ کی رضا والے ہوں۔ تو دو لفظ اختیار کرنے میں اشارتاً تنبہ کر دی گئی، تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کسی جانب میں اصلاح ظاہر سے باطن کی اصلاح سہل ہو جاتی ہے۔ ظاہر کو بنانا اس لیے آسان ہے کہ مثلا برسوں کا بے نمازی ایک لمحے میں بھی نمازی بن جاتا ہے، لیکن برسوں کا متکبر اور عجب میں مبتلا ایک لمحے میں وہ اخلاص کی دولت سے نہیں مالا مال ہو پاتا، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کسی حالت میں برعکس، غرض جس طرح بھی ہو اصلاح کرنا چاہیے۔ حضرت اپنی اس تقریر کے آخری پہ حصے کو کمپائل کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بیان پہلے کا تتمہ ہے، پہلے جو ہے صبر و صلاح اس کا مکمل کرنے والا تھا ہے، کیونکہ دونوں میں مصائب کا علاج بتایا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے بیان کا حاصل یہ تھا کہ جس قدر واقعات پیش آتے ہیں یہ سب تجارت میں داخل ہیں، کہ ایک چیز ہم سے لی جاتی ہے
اس کے عوض دوسری چیز دی جاتی ہے۔ اور تجارت بھی ایسی ہے کہ نیم جان بستانن و صد جان دہند آنچ در ہمت نیاب ید و آن دہد نیاد آن دہد آدھی جان لیتے نیم جان اور 100 جان دیتے ہیں۔ ایسی تجارت کہ نیم مرتع چیز دے کے 100 گنا اس سے زیادہ بہتر چیز دیتے ہیں، اور جو چیز ہمت میں نہیں ہوتی وہ دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو میں نے ایک دفعہ ایک دوست کو کہا تھا کہ جب انسان اختیاری سنتوں کو پورا کر لیتے تو غیر اختیاری سنتیں اللہ پاک خود عطا فرما کر دیتے ہیں، مگر ہم اس واسطے اس کی قدر نہیں کرتے کہ یہ نعمت ارزاں مل گئی ہے۔ مولانا اسی پر ایک جگہ شکایت کے طور سے فرماتے ہیں، اے گراں جان خوار دی دستی مرا زاں کے بس ارزاں خرید دستی مارا۔ اے گراں جان، تو نے مجھے سمجھا کہ میں خوار ہوں اور مجھے تجھ نے ارزاں خریدا ہے۔ ارزاں خریدنے پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ شاہجہان پور میں کچھ ولایتی پٹھان گھوڑا بیچنے آیا۔ افغانستان کے لوگ کو ولایتی کہتے تھے یہ لوگ۔ ایک رئیس نے ایک گھوڑا پسند کر کے قیمت پوچھی، اس نے گراں بتلائی تو رئیس نے کہا کہ تم بڑے گراں فروش ہو، کیا وجہ ہے؟ مگر آپ بڑے ارزاں خرید ہیں کہ چیزوں کو سستا خریدتے۔ اس جواب سے وہ چپ ہی تو رہ گیا۔ تو جب یہ مسائب واقعات تجارت ہیں تو ان پر رونا کیسا کہ ایک چیز لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں شاندار چیز دیتے ہیں۔ کیونکہ تجارت میں کوئی رویا نہیں کرتا، اور آج کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ مصیبت حالاً تو مصیبت ہے مگر معالاً انجام کے حساب سے نعمت ہے، کیونکہ اس سے منافع و مصالح حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اوپر ان منافع کا بیان تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ من جملہ ان کے منفعت ایک نفع یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور ثواب بھی بغیر حساب یعنی بے شمار، جس کی کوئی حد نہیں۔ چنانچہ نص میں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب پورا دیا جاتا ہے۔ بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ مصیبت پر بغیر صبر کی بھی اجر ثواب ملتا ہے، اور صبر کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ یہ قول میں اولاً ذوقی سمجھا تھا، میں پہلے اس کو ذوقی سمجھا تھا، لیکن بعد میں یاد پڑتا ہے کہ حدیث سے بھی اس کی تائید مل گئی تھی۔ تو اب مصیبت فی نفس مصیبت ہو گئی، نعمت ہو گئی۔ اس پر شاید یہ سوال ہو کہ اگر کسی نے صبر نہ کیا اور مصیبت میں کلمہ کفر بک دیا تو کیا پھر بھی مصیبت پر ثواب ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصیبت کا مقتضا تو ثوابی تھا، مصیبت کا مقتضا ثوابی تھا، مگر کلمہ کفر نے اس کے صبر کو باطل کر دیا۔ جیسے نماز کا مقتضا ثواب ہے، مگر کوئی نماز پڑھ کر کلمہ کفر بک دے کلمہ کفر بک دے تو ثواب حبط ہو جائے گا، ثواب ختم ہو گیا۔ ہاں، اگر مصیبت کے بعد کلمہ کفر نہ بکے، صرف بے صبری ہی ظاہر کرے تو مصیبت کا ثواب الگ ملے گا، اور بے صبری کا گناہ الگ ہوگا، جیسے نماز کے بعد غیبت کر دے۔ رہا یہ کہ زیادہ کون ہوگا، مصیبت کا ثواب یا بے صبری کا گناہ، تو اس کا فیصلہ میزان عمل سے ہوگا۔
مگر چونکہ مجھ کو وہ حدیث اس وقت پوری طرح یاد نہیں جس میں مجرد مصیبت پر اجر کا وعدہ ہے، اس لیے میں جزم کے ساتھ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا پختگی کے ساتھ، بلکہ 3 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ نص مقید ہو بعد شکوہ، جیسے انفاق فی سبیل اللہ کا اجر عدم لمن کے ساتھ مقید ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے جو اجر ہے کہ صدقہ کر کے احسان نہ جیتا ہے، اگر احسان جتلائے تو ثواب حبت ہو جائے گا۔ اس طرح ممکن ہے کہ مجرد مصیبت کا اجر اس بات کے ساتھ جڑا ہو کہ اس پر شکوہ شکایت و بے صبری نہ کی جائے۔ کریم کی عادت ہے کہ اپنے کرم سے وہ ثمن میں بھی ترقی کر دیا کرتا ہے کہ پہلے ایک قیمت دی تھی اور پھر بڑھا دی، بیع میں زیادتی۔ تو ہم نے حضرت کی اس بات کو کل مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔